إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين هم من خشية ربهم مشركون ہر قسم کی کبریائی برائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھ اور آپ کو رمضان جیسا عظیم مہینہ نصیب کر کے آخری عشرے بھی مجھ اور آپ کو نصیب کیا ہے۔ بعد و درود و تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اور ننھے منھے بچوں، یہ حقیقت ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے چہروں پر خوشی کی لہریں دوڑتی ہیں۔ گھروں میں، گاؤں میں، محلے میں، مساجد میں رمضان کی برکتیں دیکھنے کو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں، اور یہ مومن کی صفت بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، رمضان کا مہینہ جیسے ہی الوداع کہہ کر مجھ سے اور آپ سے رخصت ہوتا ہے تو ایک حقیقی مومن، ایک پکا سچا مسلمان اس کے غم اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ قیام اللیل، یہ روزے، یہ صدقہ و خیرات سے جیسے ہی ایک سچا پکا مسلمان رمضان کو الوداع کہتا ہے تو اسے ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ جس طرح مومن کے رمضان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان کی الوداعی پر، رمضان کی جدائی پر ایک مومن کو تکلیف ہونی بھی چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے یہ جو رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، یہ دراصل میرے اور آپ کی تربیت کے لیے دیا تھا، میرے اور آپ کی ٹریننگ کے لیے، سدھار کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ دیا تھا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو مجھ کو اور آپ سے ایک دن کا جو مہمان ہے، یہ جاتے ہوئے، یہ مجھ سے اور آپ سے رخصت ہوتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے مجھ سے اور آپ سے چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ مجھ سے اور آپ سے چند اعمال کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں، رمضان کے بعد بھی جس طرح تم رمضان میں ایک حقیقی مسلمان نظر آ رہے تھے،
اپنے حلیے کے اعتبار سے ہو یا اپنے چال و چلن کے اعتبار سے ہو یا اپنے ہر چیز کے اعتبار سے جس طرح تم رمضان کے مہینے میں تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی رہنے کا پیغام رمضان کا مہینہ مجھ اور آپ کو دیتا ہے۔ آج کے درس میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو یہ رمضان کا مہینہ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، جس طرح تم رمضان کے مہینے میں جذبے کے ساتھ اعمال کر رہے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، لاچار اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کر رمضان میں تھے، ان اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے رہو۔ رمضان کا مہینہ جاتے ہوئے مجھ سے اور آپ سے یہ پیغام دے رہا ہے، یہ التجا کر رہا ہے کہ لوگوں، تم رمضان کے بعد رمضان میں کرنے والے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے رہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں خواتین کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس مسجد میں جگہ نہیں رہتی۔ اتنی کثرت سے خواتین رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرنے کے لیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہی جذبہ ان اعمال کی قبولیت کے تعلق سے، یہ جو قیام اللیل ہم نے رمضان میں کیا، اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہر خواتین، ہر خاتون یہ فکر کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم کثرت سے قیام اللیل کا اہتمام کرتی تھی، اللہ اس کو قبول کرے بول کر کے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اعمال کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرتے تھے۔ عمل کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے تعلق سے فکر کرنا یہ اصل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ حابل نے بھی قربانی دی تھی اور قابل نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ دونوں نے قربانی پیش کی تھی، حابل نے بھی قربانی پیش کی، قابل نے بھی قربانی پیش کی تھی، لیکن حابل کی قربانی کو رب العالمین نے قبول کر لیا، جبکہ قابل کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ قابل نے حابل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، جبکہ حابل نے قابل کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، یقیناً یاد رکھنا اللہ رب العالمین متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، مجھے معاف کرنا، انما یتقبل اللہ من المتقین کہہ کر کے جواب دیا۔ یقیناً متقیوں کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ متقی وہی ہوتا ہے جو عمل کرنے کے بعد اس کے عمل کی قبولیت کی فکر کرتا ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھ لیے، اس کی قبولیت کے تعلق سے فکر کرنا ہے۔ رمضان میں ہم قیام اللیل کر لیے، اس کی قبولیت کے تعلق سے فکر کرنا ہے۔ رمضان میں ہم صدقہ و خیرات کر لیے، اس کی قبولیت کے تعلق سے فکر کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین خلیل اللہ کہا ہے۔ خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا ہے، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ نام دیا گیا، یعنی اللہ کے لیے اپنی گردن کو کٹانے والے ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا۔ ان کے تعلق سے آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، خود میستری بن کر کام کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام لیبر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ کام کرنے کے بعد نیکی کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست کر رہے ہیں بحیثیت میستری۔
لیکن اللہ رب العالمین سے بار بار یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے اپنے عمل کی قبولیت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ لہذا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو رمضان میں چھوٹے موٹے اعمال کیے ہیں اس کی قبولیت کی فکر کریں، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ آنے والا رمضان عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ اور رمضان جیسے ہی آ جاتا تو خوب محنتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ الوداع کر جاتا، رمضان کے مہینے سے جیسے ہی رخصت پا لیتے تو تقریباً 6 ماہ تک اپنے اعمال کی قبولیت کے تعلق سے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرات، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں چند لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربهم راجعون۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پیش کیا جائے تو ان کے دل کام جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کے نزول ہونے کے بعد، یہ آیتیں اترنے کے بعد جا کر سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا غریب لوگ ہیں کیا؟ یا نہیں کون سے لوگ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے خوف کھاتے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہی لوگ اپنے اعمال کی قبولیت کے تعلق سے فکر کرتے ہیں۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ جو مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلا تقاضا کرتا ہے، یہ پہلا پیغام دیتا ہے کہ لوگوں رمضان کے بعد اپنے اعمال کے تعلق سے فکر کرتے رہو، اپنے اعمال کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ جو بھی رمضان کے مہینے میں سحری کرائے ہیں یا افطاری کرائے ہیں یا اس کے علاوہ قیام اللیل کا اہتمام کیے، قرآن مجید کی تلاوت کیے یا استغفار کیے ہیں، جو بھی نیکی کے کام کیے، اس کی قبولیت کے تعلق سے دعائیں کرتے رہیں۔ نیکی کرنا یہ اصل نہیں، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے تعلق سے فکر کرنا یہ اصل ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم اعمال کر کے رب العالمین پر احسان نہیں جتا رہے ہیں، ہم صدقہ کر کے، مساجد کو چندہ دے کر کے یا افطاری کرا کر کے، قیام اللیل کا اہتمام کر کے ہم اسلام پر یا اللہ رب العالمین پر احسان نہیں جتا رہے ہیں، بلکہ یہ اعمال اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا کریں تو یہ ہماری کامیابی ہے، اگر برا کریں یہ ہماری بربادی ہے۔ لہذا جو بھی اعمال کرتے ہیں اس پر فخر کیے بغیر، اس پر گھمنڈ کیے بغیر، اس کی قبولیت کے تعلق سے فکر کرتے رہیں، یہ پہلا پیغام ہے۔ حضرات، یہ رمضان کا مہینہ جو مجھ سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، دوسرا یہ پیغام دے رہا ہے
دوسرا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ لوگوں جس طرح تم رمضان کے مہینے میں دین سے محبت کر رہے تھے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ تمہارے اندر تھا، دین پر استقامت جس طرح تم رمضان کے مہینے میں اختیار کر رہے تھے، یہی استقامت رمضان کے بعد بھی ہونا ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اگرچہ کہ تھوڑے کیوں نہ کریں لیکن مسلسل کرتے رہنا، یہی استقامت ہے۔ رمضان آ گیا، رمضانی بن گئے، رمضان میں ہم خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیے، لیکن جیسے ہی رمضان چلے گیا ہم عبادتوں سے دور ہو گئے، مساجد سے اپنا تعلق توڑ لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین سے محبت، علماء سے جو محبت ہم رمضان کے مہینے میں کر رہے تھے، مولوی صاحبوں سے محبت رمضان کے مہینے میں کر رہے تھے، یہی محبت رمضان کے بعد بھی ہونی ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں اعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم اعمال پر ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ایک پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن اس کے باوجود دین سے محبت کر رہے تھے۔ صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے محبت کر رہے تھے۔ طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ طائف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، جسم سے لہو نکل کر جوتوں میں جمنے لگ گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے محبت کر رہے تھے، دین پر استقامت اختیار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور سر زخمی ہو گیا تھا، برداشت کر لیے، دین سے محبت کر رہے تھے۔ یہی محبت سال کے 12 مہینے بھی ہونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کے مہینے میں دین سے محبت نہیں کر رہے تھے، بلکہ سال کے 12 مہینے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے محبت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی تو چھوڑو، دین سے محبت کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام بھی دین سے محبت کرتے تھے۔ ان کے اندر دین کا جذبہ دیکھو کتنا زیادہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ وہ حبشی صحابی رسول ہیں جنہیں مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر، تڑپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر لگ دیا جاتا تھا، لیکن ایسی حالت میں بھی وہ دین سے نفرت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایسی حالت میں بھی وہ اللہ رب العالمین سے یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی نعرہ لگا رہے تھے، یعنی دین سے محبت کر رہے تھے۔ ارے صحابہ تو چھوڑو، صحابیات بھی دین سے محبت کرتی تھی۔ اب رمضان کے مہینے میں عورتوں کا ماحول جس طرح بنا ہوا ہے، یہی ماحول سال کے 12 مہینے بھی ہونی ہے کہ جمعہ میں عورتیں نماز کو آئیں، مساجد کو آئیں۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں مسجدوں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، یہی تعلق سال کے 12 مہینے بھی ہونی ہے۔ دیکھو عورتوں کا جذبہ تو دیکھو، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نام لیتے ہی ہر ایک کے ذہن میں واقعہ آ جاتا، صرف نام لینے کی دیری ہر ایک کے ذہن میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آ جاتا۔ یہ وہ خاتون تھی جو صرف دین اسلام کی محبت میں اپنی جان کو گوا دیا تھا، صرف دین سے محبت تھی کہ انہوں نے اپنی جان کو دین اسلام کی راہ میں گوا دیا تھا۔ لہذا میں ہر خواتین سے ادباً و احتراماً گزارش کرتا ہوں کہ جو جذبہ اپنے اندر رمضان کے مہینے میں دین کے تعلق سے رکھتے ہیں، دین سے محبت جس طرح رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، یہی محبت سال کے 11 مہینے بھی ہونی ہے۔ حضرات، اگر سلف کے تعلق سے کہا جائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ امام ہیں جنہوں نے صرف خلق قرآن کے تعلق سے ایسی کوڑے ان پر لگائے گئے،
دین سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کوڑوں کو انہوں نے برداشت کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جو کوڑے برسائے گئے، اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی پر لگا دیا جاتا تو شاید کہ وہ ہاتھی تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن اتنی تکلیف کو بھی صرف اس لیے برداشت کیا کیونکہ ان کے دل میں دین سے محبت تھی، دین سے چاہت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں، عمل اگرچہ کہ تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہی ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس میں دوام ہوتا ہے، جس کے اندر مسلسل ہوتا ہے، وہی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ قابل قبول ہوا کرتا ہے، اور وہی عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ یہ دوسرا پیغام تھا۔ تیسرا پیغام جو رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، جس طرح تم رمضان کے مہینے میں مل جل کر افطاری کر رہے تھے، رمضان کے مہینے میں جس طرح تم مل جل کر قیام اللیل کا اہتمام کر رہے تھے، یہی اتحاد، یہی ملن جلن سال کے 12 مہینے بھی اپنے اندر رکھو۔ یقیناً مذہب اسلام اتحاد پر اتنا زور دیتا ہے، شاید کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں جو اتحاد پر زور دیتا ہو۔ مثال کے طور پر مذہب اسلام آپ کو ہر عمل میں یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ لوگوں تم مل جل کر رہو، کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے۔ مذہب اسلام کسی کو وی آئی پی نہیں بولتا، ہر کسی کو برابر دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر ترجیح ہے، اور نہ ہی کسی کو اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، بلکہ ہر کوئی برابر ہے، ہر کوئی برابر ہے۔ اگرچہ کہ گاؤں کا بڑا پولیٹیکس کا بڑا آدمی بھی کیوں نہ آ جائے، یہ غریب طبقے کا آدمی بھی آ جائے تو وہ نماز میں مل جل کر کھڑتے ہیں۔ وہ یہ پیغام دیتا ہے، نماز مجھ کو اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ لوگوں ہمیشہ مل جل کر رہو۔ نماز کے علاوہ اگر ہم کعبۃ اللہ کے تعلق سے بات کریں تو رمضان کے مہینے میں کعبۃ اللہ کے یہاں کئی کروڑوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر کوئی الگ زبان کا ہوتا ہے، الگ الگ ممالک سے ہوتے ہیں، اس کے باوجود مل جل کر ایسا طواف کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، گویا کہ ایسا لگتا ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں پرانے ادیان پہلے سے مل جل کو ہی اب جا کو وہاں عبادت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ کوئی ہندوستان سے جاتا ہے، اسے عربی نہیں آتی، کوئی پاکستان سے آتا ہے، اس کو عربی نہیں آتی، لیکن ایسا مل جل کر کرتے ہیں۔ مصری آتے ہیں، عربی لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان ان کو آتی نہیں، ان کی زبان ان کو آتی نہیں، اس کے باوجود بھی ایسا مل جل کر عبادت کرتے ہیں، گویا کہ ان کا کیا کہ پہلے سے خون کا رشتہ ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے کہ لوگوں کون سا بھی عمل کرو لیکن مل جل کر کرو۔ سماج میں، معاشرے میں اس وقت تک عزت ہوتی ہے جب تک عوام علماء سے جڑی رہتی ہے، مساجد سے اپنا تعلق جڑے رکھتے ہیں، تب تک ان کے اندر خیر ہے۔ اگر اتحاد کرنے کی چیز سماج میں، معاشرے میں نہ رہے تو یاد رکھ لیں وہ سماج اور معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتا ہے، اگر اتحاد ہے تو بدل دو زمانے کو، مل جل کر ہیں تو بدل دو زمانے کو، انتشار ہے تو مر جاؤ شور مچاتے کیوں ہو۔ یہ شاعر یہ سوچ کر کہتا ہے کہ لوگوں مل جل کر رہو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہرن ہو یا جانور،
جب تک اپنے جھنڈ میں مل جل کر رہتا ہے تب تک اس کی بقا ہے. اگر وہی ہرن اپنے جھنڈ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جائے تو اس کی خیر نہیں ہے، اس کی جان پر کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ جو دور چل رہا ہے یقیناً یہ دور فتنے کا دور ہے. اس دور کے اندر مسلمانوں کا اتحاد بہت ضروری ہے، مسلمانوں کا مل جل کر رہنا بہت ضروری ہے. جس طرح رمضان کے مہینے میں مل جل کر ہم ہر اعمال کرتے ہیں، اسی طرح سال کے 12 مہینے بھی مل جل کر رہنا ضروری ہے. آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں یا مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا، آج ہمارے اندر محبت نہیں رہی ہے، بلکہ مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی کو پسند نہیں کر رہا ہے، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کی کامیابی کو پسند نہیں کر رہا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم مل جل کر رہیں. حضرات، اب عید آنے والی ہے. عید کے دن ہر آدمی گلے سے گلے لگا کر ملتا ہے. کیوں؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے اندر چاہے کتنی بھی نفرت کیوں نہ رہے لیکن ہمیں دل کے اعتبار سے مل جل کر رہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے عید کے دن گلے سے گلے مسلمان ملتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، عید آنے سے پہلے اگر ہمارے اندر چاہے ماں باپ کے تعلق سے بچوں کو ہو یا بچوں کے تعلق سے ماں باپ کو ہو، اگر دلوں میں نفرت ہے، خجورت ہے، بغض ہے، تو اس کو ختم کر کے ہر کسی کو پیار و محبت کے ساتھ مل کر عید کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے بعد بھی اسی طرح مل جل کر رہنے کی کوشش کریں. ایک اور پیغام جو مجھ کو اور آپ کو یہ رمضان جاتے ہوئے دے رہا ہے، بہت اہم پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے. بس ہم اس پیغام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس اہم پیغام کو ہر کوئی ذہن میں رکھنا ہے. خواتین غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا اہم پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ حقوق العباد میں جو ہم ادائیگی رمضان میں کر رہے تھے وہی ادائیگی سال کے 12 مہینے بھی ہونی چاہیے. حقوق العباد یعنی بندوں کے جو بھی حقوق ہیں. رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بھوکا سو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. دھن کو جاگو سے کھانا دے کو آدمی. ایک غریب آدمی کہیں ہے تو ہمارا پیٹرول گیا تو گیا، لیکن اس غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے ہم چلے جاتے. ہمارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو ہمارا نفس برداشت نہیں کرتا. کسی پڑوسی سحری کے وقت سو جائے تو یہ ہمارا نفس قبول نہیں کرتا. اسے جب تک جگاتے نہیں، جب تک اسے سحری کے لیے اٹھاتے نہیں، تب تک ہمارا دل سکون نہیں ہوتا. یہی حقوق العباد ہے. یہی جذبہ رمضان کے بعد بھی ہونا ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے. دنیا کے اندر بہت سارے حقوق ہیں. بڑوں کے حقوق ہیں، راستے کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں. لیکن ان حقوق میں جو اہم حق ہے وہ 2 حقوق ہیں. ایک حقوق اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، صدقہ و خیرات کرنا یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ کا دینا اور روزوں کا رکھنا، نیکی کے جو بھی کام ہیں یہ کرنا اللہ رب العالمین کا حق ہے. اگر ہم نماز میں کچھ کوتاہی کر لیے، وہی ایک نماز ہم سے چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن حقوق العباد میں کوئی کمی ہو جائے، حقوق العباد سے مراد بندوں کے جو حقوق ہیں، اگر ان حقوق میں کسی بھی طرح کی کمی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ لوگ غور کیے ہوں گے کہ میت کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر اس میت پر کوئی قرضہ بچ گیا ہے تو اس کو
بیٹا تو قبول لیتا یا نہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرضہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور جب تک حقوق العباد یعنی بندہ اسے معاف نہیں کرتا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا. چاہے میدان محشر میں ہی کیوں نہ ہو، میدان محشر میں اگر ہمیں کھڑے ہو گئے اور حساب کتاب شروع ہو گیا، اللہ رب العالمین کے حقوق کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان حقوق کو معاف کر سکتا ہے. لیکن جب بات حقوق العباد کی آ جائے، بندوں کے حقوق کے تعلق سے بات کی جائے، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو بند کر دیتا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرتا. لہذا جو بھی ہم رمضان کے مہینے میں حقوق العباد کا خاص خیال رکھ رہے تھے، یہی خیال ہم رمضان کے بعد بھی کرنا ہے. یہ بھوکے کو کبھی بھوکا سونے کی ہم سوچ بھی نہیں لانا، بلکہ اسے مدد کرنے کی کوشش کرنا. اگر ایک غریب آدمی سڑک پر بغیر بستر کے سو رہا ہے تو اسے جب تک بستر نہیں دیتے تب تک اپنے کو نیند نہیں آنا ہے. یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے تو پانی پلانے کی ہر کوئی کوشش کرے. پانی پلانا بھی ایک بہت بڑا نیکی اور اجر کا کام ہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں رمضان کے بعد بھی اس کا خیال کرو. رمضان کے مہینے میں ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، غریب کا خیال کرتے ہیں. اسی کو حقوق العباد کہتے ہیں. اگر رمضان کے بعد ان حقوق العباد میں کچھ کمی کر دیے تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں، رمضان کا یہ بہت بڑا پیغام رہا کہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے چیزوں میں ہر کوئی احتیاط برتے اور ہوشیار رہے. ایک آخری پیغام رمضان کا مہینہ جو مجھ کو اور آپ کو دے کر جا رہا ہے وہ ہے، لوگوں اپنے اندر جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ کا ڈر پیدا کیے تھے، وہی ڈر سال کے 12 مہینے بند کمرے میں بھی، اگرچہ کہ لوگوں کی نظروں سے ہم چھپ کر رہیں لیکن بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں ایک روزے دار آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں بند کمرے میں بھی اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے. بند کمرے میں ہے، چاہے تو کھا پی سکتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کرتا. یہی ڈر اللہ رب العالمین کا سال کے 12 مہینے بھی ہونا ہے. ارے بند کمرے میں تو چھوڑو، پبلک میں بھی جب ایک روزدار آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت اس کلی کا پانی حلق تک جاتا ہے. وضو کرتے وقت کلی کا پانی حلق تک جاتا ہے، لیکن کسی روزے دار آدمی کو یہ جرأت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی کہ حلق سے ایک قطرے پانی کو بھی نیچے اتارے. کیوں؟ اس کے اندر ڈر ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اگرچہ انہیں پانی پی بھی لیا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، کلی کرتا ہے سمجھ کر کے ادنا بھی چھوڑا دے، لیکن اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈر اسے ایک قطرہ پانی بھی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتا. لہذا یہی ڈر سال کے 12 مہینے بھی میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. حضرات، صرف رمضان کے مہینے میں اگر ہم اللہ سے ڈر لیے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لیے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ چلے گیا اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے اندر سے چلے گیا تو یاد رکھو ہمارے اعمال کرنے کا کچھ مطلب نہیں رہا. میرے بھائیوں، آخری صرف یہ قول بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. امام بشر بن الحاج یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے. ان سے پوچھا گیا کہ
رمضان کے مہینے میں لوگ بہت ساری عبادتیں کرتی ہیں، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، نیکی کے کام حد سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی جذبہ جیسے ہی رمضان جاتا ہے اس جذبے کو بھی لے کو چلے جاتا۔ رمضان جانے کے بعد ہم اعمال میں سستی برتتے ہیں، کیوں؟ ایسا کیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، امام بشر بن الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، بہت ہی برے ہیں ایسے لوگ، بہت ہی برے ہیں ایسے لوگ جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو رمضان کے مہینے میں پہچان لیے، اللہ کون ہے، دین کیا ہے، یہ صرف رمضان کے مہینے میں پہچان لیے، لیکن جیسے ہی رمضان چلے گیا اللہ کو بھی بھول گئے اور دین اسلام سے بھی اپنے آپ کو کٹا لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب رمضان کے بعد والے مہینوں کا بھی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم عبادتیں کر لیے، رمضان کے بعد ہم اپنا تعلق دین سے بھی توڑ لیے، مساجد سے بھی توڑ لیے، عبادتوں سے بھی توڑ لیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم سال کے 12 مہینے لیتے ہیں، لیکن عبادتیں ایسا کرتے ہیں گویا کہ ہم اللہ سے قرض لیے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم ایسی عبادتیں کرتے ہیں گویا کہ ہم سال بھر اللہ رب العالمین سے قرض لیے، اس کی ادائیگی کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت میں اور آپ اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ ہمارے سامنے موت کا فرشتہ نہ آ جائے، حتیٰ یأتی الیقین کہا گیا ہے کہ جب تک موت نہ آ جائے تب تک میں اور آپ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے جو بھی نیکیاں ہیں اسے قبول فرمائے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں جو سحری کرائیں، افطاری کا کرائیں، اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ، غلطی، خطائیں رمضان میں ہو گئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشان حالی کو دور فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جن کے والدین انتقال ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔